روز ازل سے حق و باطل میں معرکہ چلا آ رہا ہے۔ کبھی حق باطل پر غلبہ پا لیتا ہے اور کبھی حق باطل کو عارضی طور پر پسپا کر دیتا ہے۔ فتح و شکست کی ساری کہانی میں ایک بات بڑی واضح ہے، حق فتح تبھی پاتا ہے جب جذبے جنون ہو جاتے ہیں، جذبات میں تلاطم آتا ہے، ایمان کی حرارت دل کی آخری تہوں تک اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور خلوص متائے جاں بن جاتا ہے۔ تاریخ نے فرعونوں کے جبر کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا، نمرود کی خدائی کو حقیر مچھر کے ہاتھوں ملیا میٹ ہوتے دیکھا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں ہاتھیوں کی عبرتناک موت دیکھی۔ یہ سب کرشمے تبھی ممکن ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور روشنی نے دلوں کو مسخر کر لیا۔ پیغام حق مختلف ادوار کا سفر کرتا ہوا جب خطۂ عرب تک پہنچا تو وہاں بھی مخالفت کی وہی روایت دہرائی گئی جو ہر دور میں پیش آتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت باطل نظام کے لیے ایک طوفان بلاخیز سے کم نہیں تھا۔ اس اعلان سے ان کے آبائی مذہب کی شکست کا آغاز ہو گیا تھا۔ ان کے آباء و اجداد کی روایات کی بلند و بالا دیواریں منہدم ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے پتھر کے معبودوں کے قدموں تلے زمین بھی سرکتی جا رہی تھی۔ یہی وہ حقائق تھے جنہوں نے مشرکین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا بدترین دشمن بنا دیا۔ ظلم کے کیا کیا پہاڑ نہ توڑے گئے، ایمانی جذبوں کو پگھلانے کے لیے کیا کیا ستم نہ ڈھائے گئے، دکھوں کے کانٹے مسلمانوں کا مقدر کر دیے گئے، قطع تعلق، اذیت، فاقہ کشی، جبر کے کیا کیا روپ نہ سامنے آئے، لیکن عظیمت کی راہ پر چلنے والے ذرا نہ ڈگمگائے۔ ان کے قدموں میں لغزش کی ایک جھلک نہ دیکھنے کو ملی۔ ظلم کا ہر وار ان کی پیشانیوں کی چمک کو بڑھاتا گیا اور چراغ سے چراغ جلتے گئے۔ مشکلات کی انہی راہوں سے گزر کر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کر کے سرزمین یسرب پہنچے تو سکون کا سانس ملا۔ دعوت حق تیزی سے پھیلنے لگی، لیکن باطل کو یہ سکون کب گوارا تھا؟ وہ مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ تھے، مسلسل تیاریاں کر رہے تھے۔ بالآخر ایک تجارتی قافلے کے تحفظ کے بہانے جنگ کا میدان گرم ہو گیا۔ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے لیکن جذبوں کی فراوانی تھی۔ کفار تعداد میں زیادہ تھے لیکن حوصلوں میں سوائے غرور کی پستی کے اور کچھ نہ تھا۔ اسلام کی تاریخ کا پہلا معرکہ اپنے آغاز سے لے کر انجام تک انوکھے جذبوں کی عکاسی کرتا ہے۔ میدان جنگ میں ایمان کے جو پھول مہکے، شہادت کے جو سورج طلوع ہوئے، دین کی سرفروشی کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے گئے، انہوں نے رہتی دنیا تک اسلام کے پیغام کو، اسلام کے نام کو قائم و دائم کر دیا۔ تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس غزوے نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں کافروں نے مسلمانوں کو کس قدر ستایا۔ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم کا کوئی طریقہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے آزمایا نہ ہو۔ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ اور ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، یہاں تک کہ جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے انہیں بھی سفیر بھیج کر واپس مکہ معظمہ لانے کی کوششیں کی گئیں تاکہ اپنے ظلم کا بازار جاری رکھ سکیں۔ ظلم کی چکی میں یوں تو سبھی مسلمانوں کو پیسا گیا، لیکن خاص طور پر غریب اور مسکین گویا ان کے لیے نوالۂ تر تھے۔ جو سلوک چاہتے کر گزرتے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ آخرکار مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا۔ ادھر مشرکین نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ ان کی تمام تر کوششوں اور رکاوٹوں کے باوجود مسلمان اور اللہ کے رسول یثرب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہاں اسلام کی دعوت بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ ان خبروں نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ کافروں کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مارے پریشانی اور حسد کے ان کا برا حال ہو گیا۔ اب وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں پر اتر آئے، جوڑ توڑ کرنے لگے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ یثرب کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے لوگوں کو خطوط لکھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ ان خطوط کے الفاظ اس قسم کے تھے: تم نے ہمارے شخص کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان سے لڑو یا انہیں وہاں سے نکال دو، ورنہ ہم نے بھی پھر قسم کھائی ہے ہم سب مل کر حملہ کریں گے اور تمہارے جوانوں کو قتل کریں گے، تمہاری عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو جب یہ خطوط ملے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی ٹھان لی اور تیاریاں کرنے لگے۔ ایک سازش انہوں نے یہودیوں کے ذریعے کی، انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر مسلمانوں کو پیغام بھیجا: تم مغرور نہ ہو جانا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب پہنچ کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سن 2 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں قریش کا ایک سردار یثرب آیا اور مسلمانوں کے مویشیوں کو ہانک کر لے گیا۔
یہ مویشی مدینے سے باہر چراگاہ میں چل رہے تھے۔ وہ صاف بچ کر نکل گیا، گویا مسلمانوں کو اپنی طاقت دکھا گیا اور مسلمانوں پر واضح کر گیا کہ ہم 300 میل کے فاصلے سے آ کر بھی تمہارے گھروں سے مویشی لے جا سکتے ہیں۔ ان حالات میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ آپ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کریں تاکہ دشمن انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب 8 جنگی مہمات مختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمائیں۔ ان میں سے بعض میں آپ نے خود بھی شرکت کی، بعض مہمات صرف صحابہ کرام نے سر کی، تاہم کسی بڑی لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ مکہ مکرمہ کے لوگ تجارت کرتے تھے، ان کے تجارتی قافلے موسم گرما میں شام جاتے اور سردیوں میں یمن۔ شام کا راستہ یثرب سے ہو کر گزرتا تھا۔ یثرب کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ رکھا گیا۔ ابو سفیان قریش کا ایک بڑا سردار تھا۔ اس کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں پر کم از کم 50,000 دینار یعنی 262 کلو سونے کے برابر مالیت کا سامان لدا ہوا تھا، جبکہ نگرانی پر صرف 40 آدمی تھے۔ مسلمانوں کو اس قافلے کے روانہ ہونے کی خبر مل گئی۔ اللہ کے رسول نے اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم فرمایا۔ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آنے والے بیشتر مسلمان خالی ہاتھ آئے تھے۔ یہ حضرات اپنے گھر بار، مال و دولت، تجارتی سامان، باغات، کھیتیاں، قرض، ہر چیز وہاں چوں کی توں چھوڑائے تھے۔ ان سب چیزوں پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، بلکہ بعض مسلمانوں کو تو ہجرت کی اجازت اس شرط پر دی گئی تھی کہ وہ جانے سے پہلے اپنا تمام مال ان کے حوالے کر دیں۔ اس طرح مسلمان بہت تنگ دستی کی حالت میں تھے۔ انصار نے اگرچہ ان کی ہر طرح کی مدد کی تھی، لیکن گزر اوقات بہت مشکل سے ہو رہی تھی۔ دوسری طرف اس قافلے کا ساز و سامان کافروں کی طاقت میں اضافے کا سبب بن سکتا تھا۔ اس سے جو تجارت کی جاتی، دولت کمائی جاتی، اس سے کافروں کی طاقت میں اور اضافہ ہوتا۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوت کو کمزور کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ مسلمان اس وقت مکہ والوں سے حالت جنگ میں تھے۔ ایک بہترین فیصلہ تھا۔ ادھر ابو سفیان بھی غافل نہیں تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ مسلمان اس کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ شام جاتے ہوئے تو وہ صاف بچ کر نکل گیا، لیکن واپسی پر جب اسے مسلمانوں کی تیاریوں کی خبریں ملی تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ قافلہ سخت خطرے میں ہے، لہٰذا وہ جلد از جلد اس کی مدد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ خود اس نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا، سیدھا راستہ چھوڑ کر ایک دور دراز کا راستہ اختیار کر لیا تاکہ مسلمان اس تک نہ پہنچ سکیں۔ اس طرح وہ قافلے کو بچا کر مکہ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ مکہ والوں کو ابو سفیان کی طرف سے پریشان کن پیغام ملا تو کوہرام مچ گیا۔ ابو جہل تو پہلے ہی بہانے کی تلاش میں تھا، چنانچہ اس نے خوب شور مچایا، لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، یہاں تک کہ سب سردار مدینے کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ البتہ ابو لہب نے اپنی جگہ ایک آدمی کو بھیج دیا۔ اس لشکر کی تعداد شروع میں 1300 تھی، اس میں 100 گھوڑے اور 600 زرے تھیں۔ ادھر تو یہ لشکر مدینے کی طرف رواں دواں تھا، دوسری طرف ابو سفیان اپنے قافلے کو لیے مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بچ کر آ جانے کی اطلاع ان سرداروں کو بھجوا دی جو لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ ابو سفیان کا پیغام مل جانے کے باوجود وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اس لیے کہ طاقت کے نشے میں چور تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جن مسلمانوں پر وہ 13 سال تک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے ہیں، وہ بھلا ان کے مقابلے میں آنے کی جرت کیسے کریں گے؟ اگر آ گئے تو ہم انہیں تہس نہس کر دیں گے۔ اب تو آ گئے ہیں، واپس کیوں جائیں؟ اب تو مسلمانوں کو مزہ چکھا کر جائیں گے۔ اس موقع پر ابو جہل نے قہر اور غرور کے لہجے میں کہا، اللہ کی قسم، جب تک ہم بدر نہ پہنچ جائیں واپس نہیں جائیں گے۔ وہاں 3 دن قیام کریں گے، خوب اونٹ ذبح کریں گے، عورتیں ہمارے لیے گانا گائیں گی، ہم اپنی طاقت کا خوب مظاہرہ کریں گے۔ اس طرح پورے علاقے پر ہماری طاقت کی دھاک بیٹھ جائے گی اور مسلمان پھر کبھی ہمارے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریک نے جو بنو زہرہ کا حلیف تھا، ابو جہل کی اس رائے سے اختلاف کیا۔ اس نے کہا، اب جب کہ ابو سفیان اپنے قافلے سمیت مکہ پہنچ گیا ہے تو ہم کیوں آگے جائیں؟ کیوں مسلمانوں سے جنگ کریں؟ اس کی اب کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا ہم تو واپس جاتے ہیں۔ اس طرح بنو زمرہ کے 300 آدمی تو واپس لوٹ گئے۔ بنو ہاشم نے بھی واپس ہو جانا چاہا، مگر ابو جہل نے انہیں سختی سے روک دیا۔ اس طرح کافروں کے لشکر کی کل تعداد تقریباً 1000 رہ گئی۔ انہوں نے بدر کے میدان میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے نکلنے کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور کفار سے جنگ کے حق میں ایک پرجوش تقریر کی۔ ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب نے بھی ان کی تائید میں زبردست تقریر کی۔
پھر سیدنا مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ اٹھے. انہوں نے عجیب الفاظ میں تقریر فرمائی. ان کے الفاظ تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئے. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں لڑیں گے. ان کے الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے. ایک اچھا سپہ سالار دشمن کے بارے میں معلومات جمع کرتا ہے. وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ دشمن فوج کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، ان کے وسائل کیا ہیں، ان میں جنگی مہارت کتنی ہے. غرض ہر لحاظ سے دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون سپہ سالار ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو دشمن کی جاسوسی کے لیے بھیجا. ان حضرات نے دشمن کے 2 آدمیوں کو پانی بھرتے دیکھا تو انہیں گرفتار کر کے اسلامی لشکر میں لے آئے. ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بولے، ہم تو پانی پلانے پر مامور ہیں، ہمیں ان باتوں کا کیا علم. ان دونوں کو رسول اللہ کے سامنے حاضر کیا گیا. آپ نے ان سے قریش کے بارے میں پوچھا. وہ کہنے لگے، یہ ٹیلا جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اس کے پیچھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کتنے ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا، بہت زیادہ. رسول اللہ نے فرمایا، تعداد بتاؤ وہ کتنے ہیں؟ کہنے لگے، ہمیں معلوم نہیں. آپ نے ان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا، کبھی 9 کبھی 10. آپ نے فرمایا، تب تو قریش کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے. اس سوال سے آپ نے دشمن کی تعداد آسانی سے معلوم کر لی. یہ اس لیے کہ روزانہ 9 یا 10 اونٹ 900 یا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا، قریش کے بڑے سرداروں میں سے کون کون آیا ہے؟ جواب میں انہوں نے نام لیا، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ابو جہل، امیہ بن خلف اور نصر بن حارث. ان کے علاوہ دوسرے سرداروں کے نام بھی بتائے. یہ نام سن کر رسول اللہ نے فرمایا، مکہ نے اپنی جگر گوشوں کو تمہارے پاس لا ڈالا ہے. مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں اللہ کے رسول کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنا دیا تھا. اس جگہ سے پورا میدان جنگ نظر آتا تھا. اس چھپر کی حفاظت کے لیے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں نوجوانوں کا ایک دستہ مقرر ہوا. اب آپ میدان جنگ میں تشریف لے گئے. ان لمحات میں آپ اشارہ فرماتے جا رہے تھے، انشاءاللہ کل فلاں مشرک یہاں قتل ہوگا، یہ جگہ کل فلاں کافر کی قتل کا ثابت ہوگی، اور اس جگہ فلاں کی لاش پڑی ہوگی. دوسرے دن جنگ سے پہلے آپ نے صحابہ کرام کی صف بندی شروع کی. آپ کے ہاتھ میں تیر تھا. صفوں کی درستی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چھپر کی طرف تشریف لے گئے اور آپ اپنے رب کے حضور دعا میں مشغول ہو گئے. آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، آج اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی. اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما. اے اللہ، ہم تجھ سے تیری مدد کے طلبگار ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا اور مسلسل دعا فرما رہے تھے. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرک گئی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے. انہوں نے آپ علیہ السلام کی چادر درست کی اور درد بھرے لہجے میں فرمایا، اے اللہ کے رسول، اب بس فرمائیں. آپ نے اپنے رب سے نہایت عاجزی اور انکساری سے دعا مانگ لی ہے. اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا، ابوبکر تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آن پہنچی. یہ جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں جو گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں. رمضان کی 17 تاریخ تھی. گویا قدرت نے غزوہ بدر کے لیے یہ تاریخ مقرر کی تھی. ایک طرف اللہ کو ماننے والے، اسی سے مدد مانگنے والے، اسی کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے، اور دوسری طرف بتوں کے پجاری تھے، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے تھے. ایک طرف اہل ایمان تھے، دوسری طرف ایمان کی دولت سے محروم لوگ تھے. ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے شدائی تھے، دوسری طرف پتھروں کو معبود ماننے والے، بتوں کی محبت میں غرق لوگ تھے. اللہ کو ماننے والے اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کا نام بلند کرنے آئے تھے، جبکہ دوسری طرف قریش اپنے نام اور بتوں کی خاطر آئے تھے. یہ مسلمانوں اور مشرکوں کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی. 13 سال تک ظلم کی چکی میں پسنے والے آج ظالموں سے ٹکرانے چلے تھے. آج ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا وقت آ گیا تھا. تلوار کے مقابلے میں سر آگے کرنے کا نہیں، تلوار کا وار روکنے کا وقت آ گیا تھا. اور مسلمانوں کو تو اس دن کا بہت شدت سے انتظار تھا.
لیکن ان کی یہ تڑپ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے آنے والے ایک تیر سے ہوا۔ یہ تیر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام سیدنا محجہ رضی اللہ عنہ کو لگا۔ تیر لگنے سے وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح غزوہ بدر کے پہلے شریک وہ قرار پائے۔ دوسرے شہید حارثہ بن سراقہ انصاری تھے۔ یہ پانی پینے کے لیے حوض کی طرف گئے۔ حوض پر معمور صحابی نے انہیں دشمن کا آدمی خیال کیا اور تیر چلا دیا۔ وہ ان کی حلق پر لگا۔ اس طرح یہ بھی شہید ہو گئے۔ مشرکوں کی طرف سے اسود بن عبد الاسود نام کا شخص نکلا۔ وہ بلند آواز میں للکارا، مسلمانوں کے حوض سے پانی پیوں گا اور حوض کو مسلمانوں کے سامنے برباد کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اسے للکارا، مقابلے کے لیے اس کے مقابل آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ یوں وہ جہنم رسید ہوا۔ اس زمانے میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں طرف سے بہادر اپنی صفوں سے نکل کر آگے آتے اور دشمن کو للکارتے، کہتے تھے کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، یا وہ کہتے کسی میں میرے مقابلے میں آنے کی جرت ہے، میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ پھر سامنے والے لشکر سے کوئی اس کے مقابلے کے لیے نکلتا، دونوں میں لڑائی ہوتی، دونوں لشکر اس لڑائی کا نظارہ کرتے۔ اس طرح مقابلے کے لیے للکارنے کو مبارزت کہتے تھے۔ چنانچہ کافروں کی طرف سے 3 بہادر اور جنگجو نکل کر میدان میں آ گئے۔ وہ للکارے، ہمارے مقابلے پر کون آتا ہے؟ اسلامی لشکر میں سے 3 انصاری مقابلے کے لیے نکلے۔ مشرک بولے، تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ تینوں نے اپنے نام بتا دیے۔ کافروں نے کہا، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہمارے مقابلے پر ہمارے چچیرے بھائی آئیں۔ پھر انہوں نے آواز دی، محمد ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کے لوگوں کو بھیجیں جو ہمارے برابر کے ہوں۔ اس پر اللہ کے رسول اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی اٹھو اور مقابلے کے لیے جاؤ۔ اب یہ تینوں صفوں سے نکلے اور ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کافروں نے پوچھا، تمہارے نام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم قریشی ہیں اور ہمارے نام عبیدہ، حمزہ اور علی ہیں۔ یہ سن کر کافر خوش ہو گئے اور کہنے لگے، اب آئے گا مزہ، یہ ہیں ہمارے ہم پلا لوگ، شریف مد مقابل۔ آخر تینوں میں مارکا شروع ہوا۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہ عمر میں سب سے زیادہ تھے، انہوں نے عتبہ سے مقابلہ کیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی بار میں شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ ولید پر حملہ آور ہوئے۔ وہ ان کا وار نہ روک سکا، تلوار اس کے کندھے کو کاٹتے ہوئے گزر گئی، وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ سیدنا عبیدہ اور عتبہ میں کافی دیر تک مقابلہ ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا۔ سیدنا عبیدہ کو گہرے زخم آئے، چنانچہ سیدنا حمزہ اور سیدنا علی نے آگے بڑھ کر عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ اس جنگ کے چند دن بعد سیدنا عبیدہ بن حارث زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ جنگ کی ابتدا میں ہی کافروں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے 4 نامی گرامی بہادر مارے گئے۔ اب عام لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج جم کر ثواب سمجھ کر لڑے گا، دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائے گا، سامنے سے خوب وار کرے گا اور خوب بہادری دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام پہلے ہی کچھ کم پرجوش نہ تھے۔ رسول اللہ کے ان الفاظ نے انہیں ایک نیا ولولہ عطا کیا۔ چنانچہ اس جنگ میں بہادری اور بے جگری کے بہت سے حیرت انگیز واقعات پیش آئے۔ عمیر بن حمام ایک انصاری صحابی تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ بشارت سنی، اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ فوراً ہاتھ روک لیا، کھجوروں کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تو زیادہ ہیں، ان کے کھانے میں وقت زیادہ لگے گا، میں جنت میں جانے کے لیے اتنی دیر انتظار کیوں کروں؟ یہ کہا اور کھجوریں پھینک دی۔ آگے بڑھے، پوری جواں مردی سے لڑے اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے خود بھی شہادت کا جام نوش کر گئے۔ جنگ کے آغاز میں رسول اللہ نے ایک مٹھی ریت اور کنکروں کی اٹھائی اور اس کو دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ ریت اور کنکروں کی اس مٹھی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر مشرک کی آنکھوں میں یا منہ میں ضرور گرا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ اسی واقعے کا ذکر فرماتے ہیں، جب آپ نے وہ مٹھی پھینکی تو دراصل وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ پھر اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا۔ دشمن اس سے پہلے ہی جنگ شروع کر چکا تھا اور اپنا زور لگا چکا تھا، اب اس کا جوش و خروش مان پڑ رہا تھا۔ حکم ملنے پر مسلمانوں نے پرجوش انداز میں حملہ کیا۔
اب مسلمان تازہ دم تھے، لہٰذا کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ ایسے میں فرشتے بھی مدد کو آ گئے، کافروں کے سردار کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس وقت کا فرعون ابو جہل اس لشکر کا سپہ سالار تھا، وہی کافروں کو اکسا کر بدر کے میدان میں لایا تھا۔ مکہ میں اس نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، رسول اللہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، طرح طرح سے ستایا کرتا تھا، قدم قدم پر مشکلات پیدا کرتا تھا۔ آج وہی ابو جہل کافروں کا سپہ سالار تھا، انہیں لڑا رہا تھا۔ ادھر دو انصاری نوجوان ابو جہل کی تلاش میں تھے، ان کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح ابو جہل کو قتل کر دیں، اسے جہنم رسید کر دیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میدان جنگ میں اچانک دو نوجوان میرے دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، چچا جان ابو جہل کہاں ہیں؟ میں نے کہا، بھتیجے تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے، لہٰذا میں نے عہد کیا ہے کہ اسے قتل کر دوں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ اتنے میں دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا، ابو جہل کہاں ہے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، میں نے اشارے سے اسے بتایا، وہ رہا ابو جہل۔ اب دونوں اپنی تلواریں لیے اور ابو جہل کی طرف لپکے۔ یہ دونوں نوجوان معاذ بن عمرو بن جموع اور معاذ بن افرا تھے۔ سیدنا معاذ بن عمرو نے دیکھا کہ ابو جہل کو بہت سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں تاکہ اس پر کوئی وار نہ کر سکے اور وہ محفوظ رہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو کہتے سنا، آج ابو الحکم یعنی ابو جہل تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو ان پر اور زیادہ جوش طاری ہو گیا۔ وہ تیر کی طرف اس کی طرف بڑھے اور اللہ کی قدرت سیدھے اس کے پاس جا پہنچے۔ اس کی حفاظت کرنے والے کچھ بھی اس کے کام نہ آ سکے۔ انہوں نے جاتے ہی اپنی تلوار کا وار اس کی پنڈلی پر کیا، پنڈلی کٹ گئی۔ باپ کو زخمی ہوتے دیکھ کر اکرمہ بن ابو جہل آگے بڑھا۔ یہ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے معاذ کے کندھے پر تلوار کا وار کیا، ان کا بازو کٹ گیا، لیکن کٹ جانے کے باوجود کھال کے ساتھ لٹکتا رہا۔ یہ اس حالت میں جنگ کرتے رہے، تاہم ابو جہل ان کے وار سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ ایسے میں سیدنا معاذ بن افرا اس کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے بلاگی پھرتی سے اس پر وار کیا، ان کے وار سے وہ گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ انہوں نے اسے مردہ خیال کیا، اس کے پاس سے چلے گئے اور جنگ میں مشغول ہو گئے، لیکن ابو جہل میں اس وقت تک جان باقی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود اس کے پاس سے گزرے تو اس میں کچھ جان پا کر رک گئے۔ اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تجھے اللہ نے رسوا کر دیا۔ پھر انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا۔ ادھر دونوں نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ابو جہل کو قتل کر آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی دوسرے نے کہا، بلکہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، پھر آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا، تم دونوں نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ معاذ بن عمرو بن جموع رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور تک زندہ رہے اور ابو جہل کا سامان انہی کو ملا۔ معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں زخمی ہو گئے تھے، بعد میں انہی زخموں سے شہید ہو گئے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ سیرت کی اکثر کتابوں میں ابو جہل کے قاتلوں کے نام معوذ اور معاذ بتائے گئے ہیں، مگر صحیح بخاری کی روایات کے مطابق دونوں کا نام معاذ تھا۔ ایک معاذ بن عمرو بن جموع اور دوسرے معاذ بن حارث، جن کی والدہ کا نام افرا تھا اور وہ معاذ بن افرا کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ دونوں انصاری تھے۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس دن کو یوم فرقان کہا گیا۔ یہ جنگ حق اور باطل کی پہلی جنگ تھی، ان کے درمیان فرق کرنے والی جنگ تھی۔ اس جنگ نے قریش کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ان کے 70 بڑے بڑے سردار جری اور بہادر مارے گئے، قریباً اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں سے بھی 14 شہید ہوئے۔ مال غنیمت کافی مقدار میں ہاتھ آیا۔ شہداء کو میدان بدر میں بہت احترام سے دفن کیا گیا، جبکہ کافروں کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاشوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے گڑھے والو، تمہارے پروردگار نے جو کچھ تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اس سے سچا پایا؟ مجھ سے تو میرے پروردگار نے جو کچھ وعدہ فرمایا تھا، بلا شبہ میں نے اس سے سچا پایا۔ پھر ان لاشوں پر مٹی ڈال دی گئی۔